اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، آنے والی اپنی کچھ ویڈیوز میں حضور بابا جی سرکار برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر مزید غور فرماؤں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری یہ کاوش قبول و منظور فرمائے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن رکیے گا، کیا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ فوج میں شمولیت۔ آپ رحمت اللہ علیہ 19 سال کی عمر میں 9 اپریل 1930 کو فوج میں شامل ہوئے۔ ڈہرہ اکیڈمی سے آرمی اسپیشل سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن اور انٹرنس کے امتحانات امتیازی حیثیت سے پاس کیے۔ ابتدا میں آپ کو بوائے کمپنی کے لیے موزوں سمجھا گیا۔ 1933 میں انڈین ملٹری اکیڈمی کے وائی کیڈٹ منتخب ہوئے۔ کل 32 کیڈٹ تھے، جن میں جنرل حق نواز، بریگیڈیئر وحید حیدر، بریگیڈیئر عابد علی، ملٹری سیکرٹری اور میجر احمد دین آپ رحمت اللہ علیہ کے ہم جماعت تھے۔ آپ کنگ چارج پنجم کور سے منسلک تھے۔ ملازمت کا بیشتر عرصہ رٹکی میں گزارا، ماں سوائے 2 سال کے، جب آپ رحمت اللہ علیہ 1937 سے 1939 تک وزیرستان ایجنسی میں متعین رہے۔ 21 اور 22 جون 1945 کی درمیانی شب آرمی سے مستعفی ہوئے۔ فوجی ملازمت کے دوران نظم و ضبط کی پابندی، استطاعت کار، پیشہ ورانہ امور کی بجا آوری میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ کور کمانڈر جنرل ایچ ڈی وچ آپ رحمت اللہ علیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور سیرت و کردار سے اس قدر متاثر تھا کہ وہ نہ صرف بہت عزت و احترام سے پیش آتا، بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کی تقلید میں رمضان المبارک کے دنوں میں سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہ تھا۔ جنرل وچ بڑا دبنگ افسر تھا، ہر کوئی اس سے ڈرتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہ واحد ذمہ دار افسر تھے جس کی مومنانہ زندگی سے متاثر ہو کر وہ دیگر مسلمان افسروں سے کہتا کہ اس نوجوان کی زندگی قابل رشک ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدا ہی سے اپنے اوقات کار کو منظم کیا ہوا تھا، عمر بھر ایک ساتھ بھی کار بے کار میں برباد نہ کی۔ ہمہ وقت کامل طہارت کے ساتھ رجوع اللہ رہے۔ فوج میں ایک انتہائی ذمہ دار منصب پر فائز ہونے کے باوجود 15 سال تک 11,000 مرتبہ اسماء الہی اور 12,000 مرتبہ اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ ورد فرماتے۔ باقی اوقات میں تلاوت قرآن دائمی معمول تھا۔ پیران کلیر شریف رٹکی کینٹ سے 5-6 میل کی مسافت پر ہے۔ ڈیوٹی کے بعد آپ اکثر درگاہ شریف حاضری دیتے۔ کچھ عرصہ بعد یہ حاضری آپ رحمت اللہ علیہ کا مستقل معمول بن گئی۔ یہ مسافت کبھی پیدل اور کبھی بائی سائیکل پہ طے کرتے۔ آپ صابر صاحب رحمت اللہ علیہ کی مرکت کی چادر میں چہرہ مبارک کو چھپا کر بیٹھ جاتے اور کئی گھنٹے عالم اسرار میں کھوئے رہتے۔ اس دوران بہت سے محیر العقول واقعات رونما ہوئے، جن میں سے کچھ واقعات آپ رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے آپ کی زبان مبارک سے بارہا سنے ہیں۔ یہی آپ رحمت اللہ علیہ کا تعارف بلخی بابا سے ہوا، جو بالآخر عقیدت و محبت میں ڈھل گیا۔ یہی وہ باکمال بزرگ تھے جنہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا تھا، میں تو کسی کو بیعت نہیں کرتا، البتہ تمہیں تمہارے مسیحا کا پتہ بتاتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ فوج سے سبکدوشی۔ یاد حق نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ہر شے سے بیگانہ کر دیا۔ عارضی، فانی اور ناپائیدار دنیا کی ہر شے آپ رحمت اللہ علیہ کی نظروں میں ہیچ نظر آنے لگی۔ آخر 21 جون 1945 کی درمیانی شب، جو جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات تھی اور قمری حساب سے 10 اور 11 رجب 1364 کی تاریخ تھی، فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ ان دنوں جنگ عظیم جاری تھی۔ کور ہیڈ کوارٹر کے ایک نہایت حساس شعبے سے منسلک ہونے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ ہم عسکری معلومات اور فیصلوں کے شاہد تھے۔ ادھر ملک کے اندر سیاسی ہلچل زوروں پر تھی۔ اس نازک وقت میں آرمی سے استعفیٰ برٹش گورنمنٹ سے غداری کے مترادف تھا، جس کی سزا کالا پانی، عمر قید یا پھانسی کی شکل میں ہو سکتی تھی۔ ابتدا میں برٹش گورنمنٹ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ فیصلہ بدلنے کے لیے طرح کے لالچ دیے، ترقی، پیسہ، سفارت، مگر جب یہ حرب کارگر نہ ہوئے تو سخت ترین سزا سے ڈرایا، مگر خدائے کمار کے آگے کوئی بند نہ باندھ سکے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے استعفیٰ دیا، اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے اور برٹش آرمی کے سینئر افسروں کو جب بے خوفی سے دھتکارا، اس پر وہ بے حد شیخپا ہوئے اور اپنی توہین اور رسوائی کی تلافی کا کیا عمدہ حل نکالا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پاگل قرار دے کر ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ لیکن انجانے خوف سے گھبرا کر ایک نرس کی وساطت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بچشم سر ظاہری جسم کے ساتھ یہ فرماتے سنا کہ کچھ نہیں ہوگا، میں نے انگریز کا قلم پکڑ لیا ہے۔ آپ کو کہہ آئی، سارا زہر خارج ہو گیا۔ کورٹ مارشل میں آپ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ جنرل وچ نے حق دوستی ادا کرتے ہوئے دستخط کر کے خالی چیک پیش کیا کہ جتنی رقم درکار ہے لے لو، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شکریہ کے ساتھ لوٹا دیا۔ 22 جون 1945 11 رجب 1364 کو فقیرانہ لباس زیبتن کیا۔ کل اثاثہ اپنے ماتحت ملازموں اور ان کے بچوں میں تقسیم کر دیا۔ سیدھے پیرانے کلیہ شریف پہنچے، وہاں کٹ پریڈ لگائی۔ مخدوم صابر صاحب کے حضور میں 3 وعدے کیے کہ اپنی باقی زندگی ان کاموں میں صرف کروں گا۔ نمبر 1 ذکر الہی، نمبر 2 دین اسلام کی دعوت و تبلیغ، نمبر 3 اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت۔ اور ماشاءاللہ میرے پیر و مرشد نے اپنے تینوں وعدوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا، سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ تھا حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فوج میں شمولیت اور فوج سے سبق دوشی کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ میں نے دین محمد ضمیر کی ترتیب دی گئی کتاب مختصر حالات زندگی اور تعلیمات کا خلاصہ اس میں سے لیا ہے۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ہمارے پیر و مرشد حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی محبت بیدار فرمائے، آمین۔